أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected audience, welcome on the day 10 of the 12 Days Rabiul Awwal programs organized by Minhaj Family UK. Indeed, I am a mercy gifted to the worlds, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for no other purpose but to bring Allah's mercy to all creatures. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Anbiya, "And O esteemed messenger, we have not sent you but as a mercy for all worlds." Indeed, the mercy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a universal blessing for all human beings, irrespective of their religion, race, and gender. I would like to invite Sister Muhaimin for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. We have a daily quiz competition. Each day we ask you a question, and those who take part will have a chance to win a prize of the Quranic Encyclopedia set by Huzur Sayyid Shaykhul Islam, Dr. Muhammad Tahirul Qadri. To take part, please send in your answer via WhatsApp message on the number given on screen. Please remember to type your full name and your town followed by your answer. Today's question is, for how long did Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu stay in the cave of Thor? Those who take part will be entered into a prize draw, and winner will be announced in the final program on 7th of October. I would like now to invite Sister Faria to recite Nasheed. یا راحم یا رحمان یا عادل یا دیان یا راحم یا رحمان
یا عادل یا دیان، یا حافظ یا ستار، یا واجد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، ہر سمت ہے تیری دوم، ہر سمت ہے تیری دھوم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ بے مثل ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو بے عیب، بے مثل ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو بے عیب، ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ قرآن تیرا انعام ہے، خاص تیرا انعام، قرآن تیرا انعام ہے، خاص تیرا انعام، ہے درد کے یہ اکسیر، ایمان اس کی تاثیر، ہے سلسلہ احساس، الحمد سے تاوناس، ہے سلسلہ احساس، الحمد سے تاوناس، ہے صاف اس کا مفہوم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ اس دور میں ہر انسان بے بس ہے اور بے جان، اس دور میں ہر انسان بے بس ہے اور بے جان، ہے دیدہ دل بے نور، منزل سے ابھی ہے دور، ایسے میں میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود، ایسے میں میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود، رکھ اس سے نہ محروم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، کملی والے کی نعتیں سناتے چلو، کملی والے کی نعتیں سناتے چلو، آپ آئے ہیں گھر گھر چراغ کرو، آپ آئے ہیں گھر گھر چراغ کرو، سارے بازاروں گلیاں سجاتے چلو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اج تو میرا محبوب نہیں ڈٹا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مرے متا بے ادبی ہو جاوے، جے جاوے سونا سیر چمن نو سارا گلشن سی سے نواوے، جے پاوے سونا ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلاں دی شان وداوے، جے کولے سونا ول زلفاں دے، جے کولے سونا ول زلفاں دے راہی راہ پل جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی، اعظم ایڈا سونا ماہی، سانو کدھر نظر نہ آوے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور اے چاند ربیع الاول کے تو آیا ہے رحمت لایا ہے، اے چاند ربیع الاول کے تو آیا ہے رحمت لایا ہے، کونین منور جن سے ہوئے، کونین منور جن سے ہوئے، وہ نور ہدایت لایا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، غیب الغیب دے سو آیا، ایتھے آ کے روپ وٹایا، خالق دی تصویر میں صدقے جاواں، خالق دی تصویر
صدقے جاواں خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر دیونی مبارک ساریاں سکھیاں نال مہی دے لڑ گئیاں کھیاں بدل گئی تقدیر میں صدقے جاواں بدل گئی تقدیر میں صدقے جاواں بدل گئی تقدیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر حضور آئے 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 دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے ہر پاسے جشن ہوئے جدوں رب دا حبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے جدوں رب دا حبیب آیا حضور آئے 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 رب کرم کمایا رب کرم کمایا خوشیاں مناؤ سارے خوشیاں مناؤ سارے اج سونا آیا ہے خوشیاں مناؤ سارے اج ماہی آیا ہے خوشیاں مناؤ سارے اج آقا آیا نے خوشیاں مناؤ سارے اج مدنی آیا ہے اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور
हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, नेवे आयुच्चयानो, नेवे आयुच्चयां दे सब फर्क मिटाना या, नीवे आयुच्चयां दे सब फर्क मिटाना या, नीवे आयुच्चयां दे सब फर्क मिटाना या। और निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें हो रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें हो रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हुजूर आए, 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 हुजूर आए। या रसूली खुदा, या रसूली खुदा सैयदे दो सरा, या रसूली खुदा सैयदे दो सरा, ऐ शहे अंबिया ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मुझको तेरी कसम तुझ सा कोई नहीं, मुझको तेरी कसम तुझ सा कोई नहीं। या रसूले खुदा सैयदे दो सरा, या रसूले खुदा सैयदे दो सरा, ऐ शहे अंबिया ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मुझको तेरी कसम तुझ सा कोई नहीं, मुझको तेरी कसम तुझ सा कोई नहीं। तेरा दर है ज़माने में सबसे बड़ा, तेरा दर है ज़माने में सबसे बड़ा, तेरे दर से नहीं कोई खाली गया, तेरे दर से नहीं कोई खाली गया। शहनशाह करम शहनशाह अता, शहनशाह करम शहनशाह अता, ऐ शहे अंबिया ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मुझको तेरी कसम तुझ सा कोई नहीं, मुझको तेरी कसम तुझ सा कोई नहीं। जिसको तुझसे शाह कोई निस्बत हुई, जिसको तुझसे शाह कोई निस्बत हुई, इसको दुनिया के गम से रहाई मिले, इसको दुनिया के गम से रहाई मिले। तू है हर दर्द की हर अलम की दवा, तू है हर दर्द की
ہر علم کی دوا اے شہ انبیاء اے میرے مصطفیٰ، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، یا رسول خدا یا رسول خدا سید دو سرا اے شہ انبیاء اے میرے مصطفیٰ، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں۔ سیدہ کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، سیدہ کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، سیدہ کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، سیدہ کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، زہرا کے لاڈلوں کا سردار قدسیوں کے بن کے فقیر آئے، سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لوٹائیں، سردار قدسیوں کے بن کے فقیر آئے، سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لوٹائیں، آتا ہے قاتلوں کو، آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سنوارے، مانگے جو کوئی روٹی اونٹوں کی دے کے تارے، بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سنوارے، مانگے جو کوئی روٹی اونٹوں کی دے کے تارے، ایسا جہاں میں ہے بس، ایسا جہاں میں ہے بس ایک آستانہ، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، سیدہ کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، زہرا کے لاڈلوں کا
ہے بڑا سخی گرانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا. Prophet sallallahu alaihi wasallam is the embodiment of beauty. The companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam had preserved a description of the physical beauty of Prophet sallallahu alaihi wasallam. They agreed that there was no one more beautiful than him. Concerning his physical appearance, they said that he sallallahu alaihi wasallam had a bright appearance, as though he was made from light. He was neither too tall nor short, but was slightly taller than medium height, and his body was perfectly proportioned. His face was neither long nor round, but in between the two. His skin was soft as silk, and he had a beautiful fragrance like that of musk. I would like to now invite Sister Tayyiba to deliver today's speech. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کا کرم ہے کہ ہم آج منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے عید میلاد النبی کی محفل میں حاضر ہیں، اور اس پلیٹ فارم کا شکریہ جس کی بدولت مجھے آج اظہار خیال کا موقع ملا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے تمام کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی محتاج ہے. سب سے پہلے میں محتاجگی کا ایک تصور واضح کرنا چاہوں گی جو کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے، اور جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں اس کا ذکر کیا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس کی عاجزی اور محتاجگی کی پہچان کروائی تاکہ لوگ یہ بات جان لیں کہ وہ اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مخلوق میں صحیح وسیلہ پیدا کیا جو ان کو اللہ کی عبادت کرنا سکھائیں، اور وہ وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بنی. اس نے رسول کی ذات کو اپنی رحمت کا لباس پہنا دیا، یعنی رحمت کا خالق تو اللہ ہی ہے لیکن اس کا وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو اپنا سفیر اور پیامبر بنایا اور ان کی اطاعت اور پیروی کو اپنی اطاعت اور پیروی قرار دیا. سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اسی طرح سورہ انصار کی آیت نمبر 80 میں فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. حضور کی ذات سراپا رحمت ہے کیونکہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مزین کیا ہے، اور آپ کے تمام خصائل و صفات مخلوق پر رحمت فرمانا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. یعنی حضور اکرم پورے عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ عالمین کا دامن بہت وسیع ہے. اللہ نے فرمایا جہاں تک میری ربوبیت کی وسعت ہے وہیں تک میرے محبوب کی رحمت کی وسعت ہے. نہ ہی کوئی دنیا میں جگہ اللہ کی ربوبیت سے خالی ہے، اور نہ ہی کوئی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی ہے. یعنی ان کی رحمت صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو آپ کی رحمت صرف مکہ والوں کے لیے ہے، یا آپ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے تو آپ کی رحمت ان خاندان والوں کے لیے ہی ہے. قرآن نے اس اعتراض کو بند کر دیا اور کہا اے محبوب ہم آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو معلوم ہوا کہ قرآن مقدس نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ جس طرح نبی عرب کے لیے ہیں اسی طرح عجم کے لیے ہیں. ان کے لیے کسی بھی چیز کی تفریق نہیں ہے، ہر دین اور وہ ہر مذہب کے لیے رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کے نور کو پوری کائنات کے بننے سے بھی پہلے پیدا فرما دیا تھا. قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اسے اللہ پہلے پیدا فرما دیتا ہے، اور جس کو حاجت ہوتی ہے اسے بعد میں. یعنی حضور دنیا کے لیے رحمت ہیں اس لیے کہ آپ سب سے پہلے وجود میں آئے اور باقی مخلوق آپ سے ہی وجود میں آئی. تو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کب سے رحمت ہے؟ جب سے عالم ہے تب سے حضور رحمت ہے. جب سے رب تعالیٰ کی ربوبیت کا ظہور ہے حضور کی رحمت کی جلوہ گری ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا.
ایک اور جگہ پہ فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ ایک روز ایک صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور آپ کو خلعت نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جب آدم علیہ السلام کی نہ ابھی روح تھی نہ جسم، یہاں تک کہ عالم ارواح میں انبیاء کو بھی نبوت آپ کے فیض سے ملی۔ عالم ارواح میں جب انبیاء کرام کو خلعت نبوت سے نوازا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ایک تو حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا عہد، اور دوسرا آپ کی نصرت و تائید کا۔ لہٰذا انبیاء کو جو رسالت ملی وہ حضور کے فیضان سے نصیب ہوئی، اور انبیاء نے نبوت اور رسالت کا حلف اس طرح دیا، یا باری تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تمام نبی پہلے حضور نبی اکرم کی نبوت پر ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کے صدقے اور اس کے اقرار کے صلے میں انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بھی ہر ایک کو اپنی رحمت کا مستحق بنا لیا، چاہے وہ اس کا مستحق تھا یا نہیں۔ آج کے دور میں بھی جو مستحق ہے وہ بھی آپ کی رحمت پر پل رہا ہے، اور جو مستحق نہیں ہے وہ بھی آپ کی رحمت پر پل رہا ہے۔ آپ نے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے بغیر مستحق بنا دیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا عظیم احسان ہے کہ وہ بعض کے لیے نہیں بلکہ کل کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرد، ہر شے، ہر ذرے، ہر جنس، ہر نوع اور ہر قسم کے لیے رحمت ہیں، یعنی آقا کی ذات جن و انس، فرشتوں، نباتات، جمادات، حیوانات، زمین و آسمان، مومنوں، کافروں، الغرض ہر کسی کے لیے رحمت کا باعث ہے، اور کائنات کی کوئی بھی شے حضور کی رحمت سے خارج نہیں ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کافر بھی مستثنا نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف بددعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے تو صرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، ہر جگہ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تمام تعلیمات رحمت ہی رحمت ہیں، چاہے وہ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا طرز معاشرت، ہر جگہ رحمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی معلوم ہوا کہ کوئی اپنے پر سختی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس سے اس کو منع فرمایا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت کیا تو فرمایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے ٹیک لگا لیتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو کھول کر پھینک دو۔ تم میں سے جب کوئی تھک جائے تو اسے آرام کرنا چاہیے، اور جب تک ہمت باقی رہے تو عبادت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دن بھر روزے رکھوں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناراض ہوئے، فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنیادی عقائد سامنے رکھے وہ بھی سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ انسان ادھر ادھر کے معبودوں کی عبادت کرتا پھرتا تھا، کوئی پتھر کے آگے سر رکھتا، کوئی درخت کو پوجتا، لوگ اپنے خود تراشیدہ معبودوں کو لیے پھرتے، سفروں میں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا یا ان کی عبادت کے لیے مخصوص مقامات پہ جانا پڑتا، یعنی معبود تک رسائی کے لیے ان کو بے شمار جتن کرنے پڑتے۔ نبی رحمت نے انہیں ان کے حقیقی خالق سے ملایا اور حضوری کی ایسی لذت ادا کر دی کہ بندہ کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، سفر میں، لوگوں کے مجمع میں یا تنہائی میں، ہر حال میں اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی رحمت ہے کہ اب یقین یہ ہے کہ شریعت میں اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اسی پر چلنا ہے۔ ہر طرح کے اضطراب سے بچنے کے لیے آپ نے ایک ایسا عقیدہ پیش کیا جسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ پھر عقیدہ آخرت کی تعلیمات دیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی ساری حقیقت اور اس کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ عقائد کے بعد اسلام کے 4 ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ان میں سے پہلا رکن نماز ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ ایمان والوں کو عطا ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کے طفیل میں تمام ایمان والوں کو نماز کے ذریعے اسے روحانی معراج کا موقع عطا فرمایا کہ بندہ اس میں اپنے رب سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ دل میں ٹھنڈک اور فرحت کا احساس محسوس ہوتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو نماز میں اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، مگر یہ بھی نبی رحمت کا فیض ہے کہ آپ نے لوگوں کا خیال رکھنے کا اس میں بھی حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تم میں سے جو بھی نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ تم میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور مریض بھی ہیں۔ ایک طرف نماز روح کے لیے سراپا رحمت ہے تو دوسری طرف اس میں ایسے آداب بھی بتائے گئے کہ کسی بھی طرح کسی کو جسمانی مشقت کا بوجھ نہ پڑے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور بچوں کی رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو اس خیال سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ نمازوں کے اوقات بھی ایسے تجویز فرمائے جو انسانی ضروریات کے لحاظ سے بہت مناسب ہیں اور ان میں ان کی پوری رعایت موجود ہے۔ دن میں فجر کے بعد ظہر تک طویل وقت ہے جو خاص کام کا ہوتا ہے، اس کی رخصت دے دی گئی ہے کہ آدمی کام میں حرج محسوس نہ کرے۔ اسی طرح عشاء اور فجر کے درمیان کا وقفہ طویل ہے جو آرام کے لیے طے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکلیف و مشقت سے بچانے کے لیے فرض نمازوں میں سے 50 میں سے 5 کی تخفیف کروائی اور اجر و ثواب بھی ان 5 نمازوں کا 50 نمازوں کے برابر دلا دیا۔ اسلام کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اس میں امیر و فقیر اور شاہ و گدا دونوں کا کس درجہ خیال رکھا گیا ہے اور دونوں کے لیے ایسے ضوابط طے کیے گئے ہیں کہ ضرورت مند کی بھی ضرورت پوری ہو جائے لیکن دینے والے کے اوپر بھی بوجھ نہ پڑے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ 2.5% مال میں سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو کہ اس کی اصل ضرورت سے الگ ہو۔ یہ ایک عالمی سرکولیشن ہے جو پورا اقتصادی نظام درست کرتی ہے اور دلوں میں انسانی ہمدردی اور رحمت کے جذبات ابھارتی ہے اور خیر پر آمادہ کرتی ہے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر بار کا بھی خیال رکھو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے چاہا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں تو آپ نے منظور نہ فرمایا اور صرف تہائی مال صدقہ کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ تم اپنے عیال کی ضرورت پوری کر کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صدقات و خیرات کے بارے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کو محض اللہ کا فضل سمجھے اور اس خیال سے کسی کو نہ دے کہ وہ اس کے اوپر احسان کر رہا ہے، اور اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو وہ اپنا سب عمل بیکار کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے کی طرف قیامت میں نگاہ بھی نہ فرمائیں گے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا رحمت تعلیمات ہیں جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی فقیر نہ رہے اور دنیا کا انتہائی ناہموار غیر مستحکم معاشی نظام ایسا مضبوط اور مستحکم ہموار ہو جائے جس کی دنیا انسانیت کو اس وقت ضرورت ہے۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے، نفل روزے کثرت سے رکھتے، یہاں تک کہ آپ کبھی کبھی صوم وصال رکھتے، نہ دن کو افطار کرتے نہ رات میں۔ صحابہ نے آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے منع فرمایا۔ یہ آپ کی رحمت تھی کہ خود تو آپ روزے پر روزہ رکھ رہے تھے لیکن دوسروں کو اس لیے منع فرما رہے تھے کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ان کی تسلی کے لیے فرما رہے تھے کہ میں تو اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا رہے۔ سحور میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کو آپ نے عبادت قرار دیا۔ ایک صحابی نے آپ سے مسلسل روزے رکھنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا نہیں، صوم داؤدی رکھو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ اس شخص نے 3 بار یوں ہی کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں فرما دیتا تو حج ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا اور تم لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے دین سے متعارف کروایا جو مکمل ہے اور جس میں کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام صرف ایک مذہب یا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک سویلائزیشن ہے جس میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، اور یہ ایک مساوات نظام پر مبنی ہے۔ اس تہذیب کی بنیاد خوبصورت انسانی اقدار اور اخلاقیات پر ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایسے ملحد اور لادین معاشرے میں مبعوث فرمایا گیا جو جاہل اور غیر مہذب معاشرہ تھا، ایسا معاشرہ جو بحیثیت عمومی انسانیت اور تہذیب و شرافت سے عاری ہو چکا تھا، جہاں بے رحمی اور بے باکی کی داستانیں بھری پڑی تھیں۔ یہ اللہ کے محبوب رسول کی رحمت کے سبب ہے کہ مختصر سی مدت میں عرب کی سرزمین کے انسانوں کے طرز فکر میں تبدیلی آ گئی اور وہاں پر ایک ایسا نظام متعارف کروایا گیا جو عالم انسانیت کے لیے رحمت کا خزانہ ہے۔ معیشت کا ایک ایسا نظام متعارف کروایا گیا جس میں کمزوروں کو ان کے حقوق دلائے جائیں، طاقتور کو اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جائے۔ سود، رشوت اور ایسے تمام معاشی اور اقتصادی اعمال جس میں کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایسے اعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 278 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ اس کے مقابلے میں ہمدردی اور مہربانی کی بنا پر قرض دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس پر معاوضے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے اصول قائم کیا ہے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ نے معاشرتی زندگی میں حسن اخلاق کی تلقین فرمائی اور اس کے اصول و ضوابط طے فرمائے۔ گھریلو زندگی، نکاح، طلاق، خلا، بچوں کی تربیت، والدین کے ساتھ برتاؤ، محلے والوں کے ساتھ سلوک، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اولاد کو حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، ان کی کسی بھی بات پہ اف تک نہ کرے اور ان کی احترام اور تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ سب سے اوپر رکھا اور جب سوال کیا گیا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ پوچھنے پہ فرمایا تمہارا باپ۔ دوسری طرف ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ وہ اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کریں تاکہ وہ عالم انسانیت کے لیے نمونہ بن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کے ساتھ خصوصی رحمت اور شفقت کی فرماتے تھے۔ ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ خود آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت فرماتے، شفقت فرماتے، ان کو گود میں بٹھاتے، ان کو چومتے اور دعا دیتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے فرمایا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ کسی کے دل سے رحمت کو چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور آپ گھر میں تشریف فرماتے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے احترام میں ان کو روکنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ چھوڑ دو، خوشی کا دن ہے۔ ارشاد ہوا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ کمال رحمت ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں پر جو بھی خرچ ہوا اس کو ثواب کی چیز بتلائی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ دینار جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ دینار جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ ہو، وہ دینار جو کسی مسکین کو دیا جائے، اور وہ دینار جو انسان اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، ان میں سے اجر کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ دینار ہے جو گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی اور اقتصادی تعاون اور وسائل کے اشتراک کا سبق دیا ہے۔ کمزوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایات دیں۔ ایک جگہ فرمایا، وہ نوجوان جو کسی بوڑھے کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت پر کسی کا مامور کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ایک اور مرتبہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً انہی کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی ہوتی ہے اور تمہیں رزق بھی ملتا ہے۔ ایک طرف بیوی کو حکم ہے کہ وہ شوہر کی تابع داری کرے، اس کی خدمت، راحت و آرام میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑے، اس کے گھر کی حفاظت کرے اور اس کے پیچھے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ دوسری طرف شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، اس کی عیب چینی میں نہ لگا رہے، اس کی خامیوں کو برداشت کرے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کی برابری کا درس بھی دیا اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی۔ آپ نے خان کی تشدد اور جبری شادیوں سے منع فرمایا۔ اسلام شوہر کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی یا غلام کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہ سراسر غیر اسلامی فعل ہے۔ اسلام شوہروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیویوں اور خادموں کا احترام کریں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ہماری عورتوں کے بارے میں کیا ہدایت فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، انہیں نہ مارو اور ان سے برے لفظ نہ کہو۔
یعنی عورتوں کو وہی خانگی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں۔ اسلام کی روح سے خواتین کی بے عزتی کرنا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ جس عورت کی حیثیت اسلام کے اولین دور میں گری ہوئی سمجھی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزادی اور عزت کا مقام دیا۔ نوکروں اور خادموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی بنیادی انسانی حقوق اور اخلاقی اقدار کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیومن ایکوالٹی کا اعلان کیا اور ہر طرح سے نسلی امتیاز کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آپ نے انسانی زندگی کو حرمت اور وقار عطا کیا اور اسے کعبہ کی حرمت سے بھی برتر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل و غارت اور دہشت گردی کو کفر سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کچھ تو خون کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کل کائنات کو اس سے فیض پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہر ذی روح کو آرام پہنچانے میں اجر ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا اور ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے پر ذبح کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تم میں جو بھی ہو وہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ کسی ضرورت کے لیے وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے درخت پر ایک چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ان صحابہ کرام نے وہ دونوں بچے لے لیے۔ وہ یہ دیکھ کر چڑیا اپنے دونوں پروں کو پھڑپھڑانے لگی۔ آپ تشریف لائے اور پوچھا کہ کس نے اس کے بچے چھین کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے اس کے بچے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بچے واپس کر دو۔ ایک اور جگہ پہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نے چونٹیوں کی ایک آبادی دیکھی اور اس کو جلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے جلایا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگ سے عذاب دینے کا حق صرف آگ کے رب کو ہے۔ یہ ان تعلیمات کی کچھ مثالیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی معاشرے کے لیے قائم کی۔ یعنی حضور نے ہر شعبہ زندگی کے متعلق تعلیمات دیں اور آپ کی ہر تعلیم رحمت اور نرمی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا، اور فرمایا مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کب تک رحمت ہے؟ جب تک یہ عالم ہے تب تک حضور اکرم کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے۔ یعنی اس جہان میں حضور کی رحمت قیامت میں میزان پر، حوض کوثر پر، جنت میں اور گناہگار مسلمانوں پر جو جہنم میں ہوں گے، غرض یہ کہ ہر جگہ ان کی رحمت ہوگی۔ اور حضور کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کا وصال بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یوں مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ تم میری احادیث سنتے سناتے ہو، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ میری قبر میں تمہارے نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔ چنانچہ اگر میں نیکیاں دیکھا کروں گا تو اللہ کا شکر بجا لایا کروں گا، اور اگر میں تمہارے نامہ اعمال میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ سے تمہاری بخشش و مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ یہاں پر لفظ وصال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی برزخی زندگی کا معاملہ عام موت یا عام فوتگی والا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا ہے۔ وصال کے ایک اور معنی علامہ سید محمد اشرفی جیلانی نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی رحمت پانے والا اس وقت تک رحمت نہیں پا سکتا جب تک رحمت عطا کرنے والا موجود نہ ہو۔ یہ سارا عالم ابھی تک موجود اور باقی ہے اور رحمت پا بھی رہا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس عالم کو رحمت عطا کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی یقیناً موجود، زندہ اور باقی ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بخشش کے لیے آنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے گا تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اس کے محبوب کے در پر جائے گا اس کی بخشش بھی ہوگی اور اس کا دامن رحمت سے بھی بھر دیا جائے گا، یعنی وجود مصطفیٰ اس کے لیے رحمت کا باعث بنیں گے۔
صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے جس دن رحمتوں کو پیدا فرمایا تو 100 رحمتیں پیدا کیں، رحمت کی 100 شانیں، 100 جہتیں، 100 گناہ پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 شانیں رحمت کی قیامت کے لیے محفوظ کر لیں اور اس دنیا کے لیے اس رحمت کی صرف ایک شان کو محفوظ فرمایا۔ یعنی قیامت سے پہلے کا جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک منظر ہے، اور قیامت کے دن آقا علیہ السلام مزید 99 شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ قیامت کے دن بھی حضور کی ذات ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہوگی۔ جب لوگ اپنے اعمال کے باعث دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے تو ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے تو اس کو بھی نکال کر لے جائیں۔ یعنی قیامت کے روز اعمال کی وجہ سے جن لوگوں کو دوزخ ملے گی ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت دے دی جائے گی۔ صحیح بخاری میں یہاں تک آیا ہے کہ دوزخ میں کئی جل چکے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری شفاعت سے یہ لوگ نکل کر جنت میں جائیں گے تو ان کو لوگ کہیں گے کہ یہ جہنمی ہیں کیونکہ ان کی جلد جل چکی ہوگی، اور جنت میں جا کر بھی ان کی وہ جلی ہوئی جلد نظر آنے پر جنتی انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اپنے محبوب کی خاطر تو نے ہمیں جہنم سے تو نکال دیا ہے، جہنم تو ختم ہو گئی ہے تو اب جہنمی ہونے کا ٹائٹل بھی ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مصطفیٰ نے ان کو جہنم سے نکالا ہے تو لہٰذا ان کے جہنمی ہونے کا ٹائٹل بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کے ذریعے حاصل ہونے والا احساس تحفظ، یعنی حضور کی رحمت کے سبب انہیں مکمل طور پر جنتی بنا دیا جائے گا۔ یہ کچھ مثالیں میں نے پیش کی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ زندگی کے ہر مقام پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضور کے مقام اور مرتبے کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے اور حضور کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے اور اس کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Jazakallah Sister Tayyiba for the beautiful speech. For those who take part in our daily quiz will have a chance to win a prize of the Quranic Encyclopedia set by Huzur Sayyidi Sheikhul Islam Dr. Muhammad Tahirul Qadri. Please send in your answer via WhatsApp message on the number given on the screen. Include your full name, your town, and the answer. Today's question is, for how long did Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu stay in the cave of Thor? I would like to now invite Sister Faria for the salam. میلاد کی رتیا دوم یہ تھی، میلاد کی رتیا دوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولا کے کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیا دوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، اور جبریل امی یہ کہتے چلے، جبریل امی یہ کہتے چلے، ارے عرشیو تمہارے باغ جگے، ارے عرشیو تمہارے باغ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے،
تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، سردار تمہارا آوت ہے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، یا رسول اللہ حور گاتی تھی گانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ دا، صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.